إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو، اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ حجرات جو کہ 26ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ آئیے اب ان آیات بینات کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اب یہاں پر یعنی کہ لفظ جو ہے وہ فاسق کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ فاسق کہتے کسے ہیں، کیونکہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو جو فاسق ہے لغت کے لحاظ سے فسق کا اصل جو مطلب ہے وہ ہے کسی چیز سے نکل جانا یا باہر پھینک دینا، اور شرعی اصطلاح میں اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، خواہ وہ کفر کے ذریعے ہو یا عملی نافرمانی کے ذریعے ہو۔ دو طریقے سے انسان کرتا ہے، یا تو کفر کرتا ہے، سرے سے مانتا ہی نہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ دوسرا یہ ہے کہ مانتا ہے لیکن کیا ہے، عملی نافرمانی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو نافرمان جو اللہ کی فرما برداری نہ کرے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق جو ہے بدکار کو، گناہ گار کو کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اس پر یعنی کہ پھر اصرار کرے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، پھر اس پر اصرار کرنا، تو یہ وہ بھی انسان جو ہے فاسق کہلاتا ہے۔ پھر جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے وہ بھی فاسق کہلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی، ظلم کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب نوشی، رشوت ستانی، یہ سب جو ہیں یہ فسق میں شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ سارے کام کرنے والا جو انسان ہے، اور اس کے اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ فاسق ہے، اگر وہ دھوکہ دینے والا اس کے اندر عادت ہے تو وہ فاسق ہے، اگر ظالم ہے تو فاسق ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے،
رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک اس کے اندر گناہ پایا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، فاسق وہ ہے جو اللہ کے حکم سے نکل کر نافرمانی اور گناہ کا راستہ اختیار کرے، اور یہ اصطلاح عام طور پر یعنی کہ ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو۔ یعنی کہ جب قرآن پاک کے اندر لفظ فسق کا آتا ہے یا فاسق کا ذکر آتا ہے تو اس کا خلاصہ کیا جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ جو فاسق کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر یہ تمام گناہ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل کر نافرمانی اور گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فاسق۔ تو یہ فاسق کی تعریف تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک یعنی کہ حکم دے رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی اسے کئی دفعہ عرض کر چکی ہوں کہ جب بھی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ یا ایھا الذین کے بعد آمنو کا لفظ اس میں آتا تھا تو صحابہ کرام بالکل الرٹ ہو جاتے تھے اس بات پر کہ اب ہمارے لیے کوئی حکم نازل ہونے والا ہے، تو لہٰذا یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فاسق کی خبر کا اعتماد نہ کرو جب تک پوری تحقیق اور تفتیش سے اصل واقعہ صاف طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ کوئی حرکت نہ کرو کہ ممکن ہے کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹی بات کہہ دی ہو یا خود اس سے غلطی ہوئی ہو اور تم اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کر گزرو، تو اس کی اصلی پیروی ہوگی، اور وہ جو مفسد لوگوں کی پیروی کرنا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، فسق و فجور کے عادی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو پیروی کرنی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ جو خبر لانے والا ہوتا ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی اس کے پاس جو خبر ہے، جو خبر دے رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ کتنا سچا ہے، اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہوتی ہے، کتنی اس کے پاس جو بات ہے وہ اوتھینٹک ہے۔ تو ایسے بلا وجہ یعنی کہ بات کا یقین کر کے تو اپنا نقصان کر بیٹھنا یا کسی اور کا نقصان کر دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس لیے مفسد لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا حرام ہوتی ہے۔ تو اسی آیت کو دلیل بنا کر بعض محدثین کرام ہیں انہوں نے اس شخص کی روایت کو بغیر یعنی کہ غیر معتبر بتایا ہے کہ جس کا حال نامعلوم ہو، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ شخص فی الواقع فاسق ہو۔ گو بعض لوگوں نے اسے یعنی کہ ایسے مجہول الحال راویوں کی روایت لی ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فاسق کی خبر قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جس کا حال معلوم نہیں اس کا فاسق ہونا ہم پر ظاہر نہیں۔ تو ہم نے اس مسئلے کی پوری یعنی کہ یہ جو چیز ہے میں نے مکمل طور پر بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر اس فسق کے بارے میں میں نے یعنی کہ دیکھا ہے کہ کیا بیان کرنا ہے اور کس فاسق کا جو کردار ہے وہ کیسے نمایاں کرنا ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو اکثر جو ہے مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابو معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے ان کو بھیجا تھا تو مسند احمد میں ہے کہ حضرت حارث بن ضرار خزاعی جو ام المومنین حضرت جویریہ کے والد ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، تو جو میں نے منظور کر لی اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت سنائی، میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا اور کہا کہ میں واپس اپنی قوم میں جاتا ہوں اور ان میں سے جو ایمان لائیں اور زکوٰۃ ادا کریں میں ان کی زکوٰۃ جمع کرتا ہوں۔ اتنے دنوں کے بعد آپ میری طرف کسی آدمی کو بھیج دیجئے گا تو میں اس کے ہاتھ جمع شدہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں بھجوا دوں گا۔ اس پر حضرت حارث نے واپس آ کر یہی کیا، مال زکوٰۃ جمع کی۔ جب وقت مقررہ گزر چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد نہیں آیا تو آپ نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق اپنا کوئی آدمی نہ بھیجیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اور اس بنا پر آپ نے اپنی کوئی قاصد تھا وہ مال زکوٰۃ لے جانے کے لیے نہ بھیجا ہو۔ تو اگر آپ لوگ متفق ہوں تو ہم اس مال کو لے کر خود ہی مدینہ تشریف لے چلیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیں جا کے یہ زکوٰۃ جو جمع کی ہے جو وعدے کے مطابق ہم جا کے خود پیش کر دیتے ہیں۔ جب یہ تجویز طے ہو گئی اور حضرات اپنا جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنا مال زکوٰۃ لے کر چل کھڑے ہوئے،
ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیج چکے تھے، لیکن یہ حضرت جو تھے ولید بن عقبہ راستے ہی میں سے ڈر کے مارے لوٹ آئے اور یہاں آ کر کہہ دیا کہ حارث نے زکوٰۃ بھی روک لی ہے اور میرے قتل کے در پہ ہو گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور کچھ آدمی تنبیہ کے لیے روانہ فرمائے کہ مدینے کے قریب راستے ہی میں اس مختصر سے لشکر نے حضرت حارث کو پا لیا اور گھبرا لیا، اور حضرت حارث نے پوچھا آخر کیا بات ہے، تم کہاں اور کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری طرف بھیجے گئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ولید کو زکوٰۃ نہیں دی بلکہ انہیں قتل کرنا چاہا ہے۔ اس پر حضرت حارث جو تھے انہوں نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، نہ میں نے اسے دیکھا ہے نہ وہ میرے پاس آیا، چلو میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تو نے زکوٰۃ بھی روک لی اور میرے آدمی کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، نہ میں نے انہیں دیکھا نہ وہ میرے پاس آئے، بلکہ قاصد کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے لگے قاصد کو نہ دیکھ کر اس سے ڈر کے مارے میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں تو خود چل کر آ گیا ہوں مال زکوٰۃ لے کر، اور اس وجہ سے قاصد بھی نہیں بھیجا، میں خود حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو اس پر بھی یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ سے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 6، یہ نازل ہوئی۔ تبرانی میں یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد حضرت حارث کی بستی کے پاس پہنچا تو یہ لوگ خوش ہو کر اس کے استقبال کے لیے خاص تیاری کر کے نکلے۔ ادھر ان کے دل میں شیطانی خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بدگمانی تھی نا، تو یہ لوٹ کر واپس چلے آئے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے قاصد واپس چلے گئے تو خود ہی حاضر ہوئے اور ظہر کی نماز کے بعد صف بستہ کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے آدمی کو بھیجا، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، ہم بے حد خوش ہوئے، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ وہ راستے میں سے ہی لوٹ گئے۔ اس خوف سے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ عذر معذرت کرتے رہے تو عصر کی اذان جب حضرت بلال نے دی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور روایت میں ہے کہ حضرت ولید کی اس خبر پر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ آدمی ان کی طرف بھیجیں، جو ان کا وفد آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا قاصد آدھے راستے سے ہی لوٹ گیا، تو ہم نے خیال کیا کہ ہم نے کسی ناراضگی کی بنا پر انہیں واپسی کا حکم بھیج دیا ہوگا، اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے غصے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس کا عذر سچا بتایا، اور روایت میں ہے کہ قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں نے تو آپ سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے اور اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ چاچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی زیر عمارت ایک فوجی دستے کو بھیج دیا، لیکن انہیں فرما دیا تھا کہ پہلے تحقیق و تفتیش اچھی طرح کر لینا، جلدی سے حملہ نہ کر دینا۔ اسی کے مطابق حضرت خالد نے وہاں پہنچ کر اپنے جاسوس شہر میں بھیج دیے، وہ خبر لائے کہ وہ لوگ دین اسلام پر قائم ہیں، مسجد میں اذانیں ہوئی ہیں جنہیں ہم نے خود سنا اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا۔ صبح ہوتے ہی حضرت خالد خود گئے اور وہاں کے اسلامی منظر سے خوش ہوئے، واپس آ کر سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری خبر دی۔ اس پر یہ پھر آیت اتری۔ تو حضرت قتادہ جو ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق و تلاش، بردباری اور دور بینی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں اور بردبار ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں دوربین ہوتے ہیں۔ تو یہ دو تحقیق و تلاش اور بردباری اور دور بینی جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو عجلت ہوتی ہے اور جلد بازی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو سلف میں سے حضرت قتادہ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے یہی ذکر کیا ہے کہ ابن ابی لیلہ، یزید بن رومان، ضحاک، مقاتل ابن حیان یعنی مقاتل بن حیان، ان سب نے یہی ذکر کیا ہے کہ یہی ایک واقعہ جو پیش آیا تھا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ان سب کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ جان لو کہ تم میں سے اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، عزت و ادب کرنا، ان کے حکام کو آنکھوں سے بجا لانا تمہارا فرض ہے۔ وہ تمہاری مصلحتوں سے بہت آگاہ ہیں، انہیں تم سے بہت محبت ہے، وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے،
تم اپنی بھلائی کے اتنے خواہاں اور اتنے واقف نہیں ہو جتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں۔ ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، سورہ احزاب کی آیت 6 ہے۔ یعنی مسلمانوں کے معاملات میں ان کے اپنی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے زیادہ خیر اندیش ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ لوگوں تمہاری عقلیں تمہاری مصلحتوں اور بھلائیوں کو نہیں پا سکتی، انہیں نبی پا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پا رہے ہیں، بس اگر وہ تمہاری ہر پسندیدگی کی رائے پر عامل بنتے رہیں تو اس میں تمہارا ہی حرج واقع ہوگا۔ جیسے یعنی کہ ایک اور آیا ہے سورہ مومنون کی ہی آیت نمبر 71 میں آتا ہے کہ اگر سچا رب ان کو خوشی پر چلے تو آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز خراب ہو جائے، یہ نہیں بلکہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن یہ اپنی نصیحت پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ پھر فرماتا ہے اللہ پاک کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نفسوں میں محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کی عمدگی بٹھا دی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے۔ پھر آپ اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہے، یعنی کہ پرہیزگاری یہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ اپنے سینہ اقدس کی طرف سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر یا سینہ اقدس کی طرف یعنی کہ سینہ اقدس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے نا وہ تقویٰ یہاں پر ہے، یعنی کہ سینے میں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ظاہر ہے اور ایمان جو ہے وہ کیا ہے، وہ دل میں ہے۔ اس نے تمہارے دلوں میں کبیرہ گناہ اور تمام نافرمانیوں کی عداوت ڈال دی ہے، اس طرح بتدریج تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دی ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن میں سے پاک اور صاف ہیں انہیں اللہ نے رشد، نیکی، ہدایت اور بھلائی دے رکھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ احد کے دن جب مشرکین ٹوٹ پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درستگی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو میں نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کروں۔ پس لوگ آپ کے پیچھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر بہت لمبی جو ہے نا ایک دعا پڑھی جس کا میں ترجمہ سناؤں گی، یعنی اے اللہ تمام تر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو جسے کشادگی دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس پر تو تنگی کرے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، تو جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جسے تو دے اس سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو دور کر دے اسے قریب کرنے والا کوئی نہیں اور جسے تو قریب کر لے اس سے دور ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دے۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے وہ ہمیشہ کی نعمتیں چاہتا ہوں جو نہ ادھر ادھر ہوں نہ زائل ہوں۔ اللہ فقیری اور احتجاج والے دن مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمانا اور خوف والے دن مجھے امن عطا فرمانا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار جو تو نے مجھے دے رکھا ہے اور جو نہیں دیا ان سب کی برائی سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اے میرے معبود ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہماری نظروں میں زینت دار بنا دے اور کفر، بدکاری اور نافرمانی سے ہمارے دل میں دوری اور عداوت پیدا کر دے اور ہمیں راہ یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر اور اسلام پر ہی زندہ رکھ اور نیکوکار لوگوں سے ملا دے، ہمیں رسوا نہ ہوں، ہم فتنے میں نہ ڈالے جائے۔ اللہ ان کافروں کا ستیہ ناش کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلائیں اور تیری راہ سے روکیں، تو ان پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل فرما۔ الہی اہل کتاب کے کافروں کو بھی تباہ کر۔ اے سچے معبود، یعنی کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دعا فرما رہے تھے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ امام نسائی نے بھی اپنی کتاب عمل الیوم واللہ میں لائے ہیں، اور مرفوع حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص کو اپنی نیکی اچھی لگے اور برائی اسے ناراض کرے وہ مومن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو بخشش جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ تم پر اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے،
اللہ مستحقین ہدایت کو اور مستحقین دلالت کو بخوبی جانتا ہے، وہ اپنے اقوال اور افعال میں حکیم ہے۔ یعنی کہ جو لوگ جو ہیں، یعنی کہ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت، یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، یعنی یہ اللہ کا جو فضل ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت مسلمہ کو عطا کی ہے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ پاک بڑی حکمت والا ہے۔ جو انسان گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، گمراہی چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہ بھی جانتا ہے۔ تو مستحقین ہدایت کو اور مستحقین دلالت کو بخوبی جانتا ہے، وہ اپنے اقوال اور افعال میں حکیم ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 2 دیکھیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر ہماری 10 آیتیں اور 1 رکوع سورہ حجرات کا مکمل ہوا چاہتا ہے الحمدللہ۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو۔ یعنی کہ فرمایا کہ آپ دیکھیے یہاں حکم یہ ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر بھی کہ اگر مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں لڑنے لگ جائیں تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرا دیں۔ آپس میں لڑنے والے جماعتوں کو مومن کہنا، یعنی کہ اس سے حضرت امام بخاری نے یہ دلیل لی ہے کہ نافرمانی گو کتنی ہی بڑی ہو، وہ انسان کو ایمان سے الگ نہیں کرتی۔ خارجیوں کو اور ان کے موافق معتزلہ کا مذہب یہی ہے کہ اس بارے میں خلاف حق ہے، وہ اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں۔ اس آیت کی تائید جو ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے ساتھ ممبر پر حضرت حسن بن علی بھی تھے۔ آپ کبھی ان کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف، اور فرماتے کہ یہ میرا بچہ سید ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو آپ کی یہ جو پیشن گوئی تھی سچی نکلی، اور اہل شام اور اہل عراق میں بڑی لمبی لڑائیوں اور بڑے ناپسندیدہ واقعات کے بعد آپ کی وجہ سے حضرت سید حسن بن علی، حضرت امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے کیا ہوا، صلح ہو گئی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑائی کی جائے تاکہ وہ پھر ٹھکانے آ جائے، حق کو سنے اور مان لے۔ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو تو ظلم ہو تو بھی، یعنی کہ مدد کر، اگر وہ ظالم ہے تب بھی مدد کر اور مظلوم ہے تب بھی مدد کر۔ تو اس پر حضرت انس نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہونے کی حالت میں، ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کریں؟ یعنی کہ جو مظلوم ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ چلو مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی مدد کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالم ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ سوال تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا، اور صحابہ کرام حضرت کا سوال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی اس وقت یہ مدد ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا کیا اچھا ہو اگر آپ عبداللہ بن ابی کے ہاں چلیے، چنانچہ آپ اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور صحابہ آپ کے ہم رکابی میں ساتھ ہو لیے۔ زمین جو تھی وہ شور والی زمین نہیں ہوتی، جس سے بہت بریک ڈسٹ ہوتی زمین میں، مٹی والی وہ زمین تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہ کہنے لگا کہ مجھ سے تو الگ رہیے۔ کون کہنے لگا؟ عبداللہ بن ابی۔
کہنے لگا مجھ سے تو ذرا الگ رہیے، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اس پر ایک انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے کہا واللہ رسول اللہ کے گدھے کی بو تیری خوشبو سے بہت ہی اچھی ہے۔ اس پر ادھر سے ادھر کچھ لوگ بول پڑے اور معاملہ بڑھنے لگا، بلکہ کچھ ہاتھا پائی اور جوتے چھڑیاں بھی کام میں لائی گئی۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا آپ کے جو جانور تھا اس کے بارے میں بھی کچھ برا سننا نہیں چاہتے تھے۔ ہاتھا پائی شروع ہوئی، جوتے چھڑیاں مارنا شروع کر دیں، تو ان کے بارے میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرو، ان کی صلح کروا دیا کرو۔ تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اوس اور خزرج قبائل میں سے کچھ یعنی کہ ایسے چپکلش ہو گئی تھی، تو ان میں صلح کرا دینے کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ اور حضرت سدی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمران نامی ایک انصاری تھے، ان کی بیوی صاحبہ کا نام زید تھا، اس نے اپنے میکے جانا چاہا، خاوند نے روکا اور منع کر دیا کہ میکے کا کوئی شخص یہاں بھی نہ آئے۔ عورت نے یہ خبر اپنے میکے کہلوا دی، وہ لوگ آئے اور اسے بالا خانے سے اتار لائے اور لے جانا چاہا، تو ان کے خاوند گھر پر تھے نہیں، تو خاوند والوں نے اس کے چچا زاد بھائیوں کو اطلاع دے کر انہیں بلا لیا۔ اب کھینچا تانی شروع ہوگی، تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی کہ مختلف روایات ہیں کہ مختلف مواقع ہیں جب آیات نازل ہوتی تھی، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں کئی واقعات ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہو، شاید یہ وجہ ہوئی ہوگی۔ تو یہ آیات جو مفسرین کرام ہیں یا ائمہ کرام ہیں پھر وہ اپنا یعنی کہ پیش کرتے ہیں خیالات۔ تو رسول اللہ نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کر بیچ میں بیٹھ کر صلح کرا دی اور سب لوگ مل گئے۔ پھر حکم ہوتا ہے دونوں فریقوں میں عدل کرو۔ میری پیاری بہنوں، اللہ عادلوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عدل و انصاف کرتے رہے وہ موتیوں کے ممبروں پر رحمان عز و جل کے سامنے ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل و انصاف کا۔ یہ نسائی میں اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس طرح سے مسلم شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے کہ یہ لوگ ان ممبروں میں رحمان عز و جل کے دائیں جانب ہوں گے، یہ اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، یعنی کہ عدل سے کام لینا یہاں تک ہے کہ جیسے ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ دو یعنی کہ بچیاں تھیں اس کے ساتھ، اور اس کے پاس ایک کھجور تھی، اس نے اس کھجور کو تقسیم کیا اور دونوں بچیوں میں آدھی آدھی بانٹ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے اس عمل کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے جنت کی بشارت دی۔ یعنی کہ اس نے اپنی دو بچیوں کے درمیان انصاف کیا تھا، اس نے ایک کھجور کے دو حصے کر کے دونوں میں تقسیم کر دیے۔ اس طریقے سے مسجد نبی شریف میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، مفہوم ہے کہ نبی کے مسجد نبی شریف میں موجود تھے، تو ایک صحابی آئے، ان کے ساتھ دو بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو انہوں نے اپنے یعنی کہ ایک سائڈ پہ بیٹے کو بٹھا لیا اور بیٹی شاید پاس کھڑی ہوئی تھی، یا بیٹی کو بٹھایا، گود میں بیٹا کھڑا ہوا تھا، ایسی روایات ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اپنی گود میں دوسری جانب اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو بٹھاؤ، دونوں بچوں کو ساتھ انصاف کرو، عدل کرو کہ دونوں کو گود میں برابر بٹھاؤ۔ یعنی کہ ہماری شریعت مطہرہ اتنی پیارا ہمارا دین ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بھی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹے لیول پہ جو ہے نا، جب انسان عدل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بڑے لیول پہ جا کر عادل بن جاتا ہے۔ اگر چھوٹے لیول پر ہم لوگ ناانصافیاں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے گھر کے اندر، بچوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، خاندان کے درمیان، تو یہ نافرمانیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ ایسے لوگوں کو ان ممبروں پر اپنے دائیں جانب بٹھائے گا جو لوگ اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کل مومن جو ہیں وہ کیا ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ دینی بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اسے اس پر ظلم و ستم نہ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر بھائی مسلمان کے لیے اس کی پس پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اور تجھے بھی اللہ ایسا ہی دے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں
ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت، رحم دلی اور میل جول میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ جب کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے، کبھی بخار چڑھ آتا ہے، کبھی شب بیداری کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ جیسے جسم کہ کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو مسلمان جو ہیں آپس میں ایسے ہی وہ بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، مومن مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، یعنی کہ دیوار کی مانند ہے مومن۔ پھر آپ نے اپنی ایک ہاتھ، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ مومن کا تعلق اور اہل ایمان سے ایسا ہے جیسے سر کا تعلق جسم سے ہے۔ مومن اہل ایمان کے لیے وہی درد مندی کرتا ہے جو درد مندی جسم کو سر کے ساتھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دونوں لڑنے والی جماعتوں اور دونوں طرف کی اسلامی بھائیوں میں صلح کرا دو اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کا ڈر رکھو، یہی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ پرہیزگاروں کے ساتھ ہی رب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اب دیکھیے پھر آگے آیات احکام آ رہی ہیں، حکم ہے، فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ جو ہے وہ کون ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اب دیکھیے اس آیا مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ لا یسخر، اس کا جو مصدر ہے وہ سخریہ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ مذاق اڑانا اور کسی شخص کی تحقیر کرنا اور اس کے استخفاف کرنا اور اس کو درجہ اعتبار سے ساکت قرار دینا۔ تو جو قوم کا معنی ہے وہ ہے مردوں کی جماعت اور ان کا گروہ، اور بعض اوقات اس سے متعلقاً گروہ مراد ہوتا ہے، یعنی کہ خواہ اس میں مرد ہوں یا عورتیں، یعنی کہ جو قوم ہے وہ ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، بے شک اس میں متعلقاً عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو گروہ کو قوم کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا، یعنی کہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، یعنی کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کہ کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ تو دھاک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہم پر افلاس کی آثار دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، یعنی کہ غربت کے آثار دیکھتے تو مذاق اڑاتے تھے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ امام ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ انصار کے جس مجلس میں سے بھی گزرتے تو لوگ کہتے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ تب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت نہ دو۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کا بھی اسی آیت کی شان نزول میں ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ میری بہنوں یہ ہے کہ کسی آدمی میں فقر کے آثار دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کتنے ہی لوگوں کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا، وہ اگر قسم کھا لیں کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو اللہ وہ کام کر کے ان کی قسم کو
سچا کر دیتا ہے، یعنی کہ دیکھنے میں مفعول حال ہیں، غبار لود ہیں، یعنی کہ بال اٹے ہوئے ہیں، گندے غربت کے یہ عالم ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انتہا کو اس کا افلاس جو ہے، اس کی مفلسی جو ہے وہ اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب اتنا ہے کہ وہ اگر اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی بات کو پورا کرتا ہے۔ سنن ترمذی ہے، مسند احمد ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں سے ڈرنا چاہیے، نہیں پتا کون کس حال میں ہے، کوئی سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، بظاہر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کا بظاہر جو ہے نا حلیہ ایسا ہے غربت والا، کچھ بھی ہے، تو تو مذاق نہ بناؤ، نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا محبوب ہے اللہ پاک کو۔ اب دیکھیے یہ جو آیا مبارکہ ہے، عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ علیحدہ ذکر فرمایا، کیونکہ عورتوں میں دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کی خصلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق نازل ہوئی نا، کیونکہ فرمایا وہاں پر یہ فرمایا نا کہ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور یعنی کہ اور نہ مذاق بنائیں عورتیں ہی دوسری عورتوں کا۔ یہاں پہ عورتوں کا خاص طور پہ ہمارا ذکر جو ہے نا، میرا اور آپ کا ذکر ہے، ولا اور نہ نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یعنی کہ ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق بنا رہی ہیں، جن کو مذاق بنا رہی ہیں، طنز کر رہی ہیں، وہ اس سے اچھی ہو جو مذاق کر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر ہمارے لیے عورتوں کا خاص طور پہ ان کی جو مذاق اڑانے کی خصلت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے ان کو شرمندہ کیا۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت ام سلمہ کا قد چھوٹا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ازواج مجھے شرمندہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے یہودیہ، یعنی کہ اے یہودیہ، دو یہودیوں کی بیٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام ہے اور میرے چچا زاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور میرے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کا دفاع کیا۔ اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ، وہ اپنے غم اور پریشانی کے باوجود وہاں جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ، اور اپنے غم اور پریشانی کے باوجود وہ وہاں جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اور یوں ہی ہوتا رہے گا حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا آؤ آؤ، تو وہ مایوس ہو کر اب نہیں آئیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیے کہ یہ کتنا حشر کا میدان، بھوک اور پیاس اور خوف، اس کے عالم میں کہ مطلب کوئی امید دلائے کہ آؤ یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور وہ دروازہ بند کر دیا جائے، اور ہر دروازے سے پکارا جائے اور ہر دروازہ بند کر لیا جائے، تو یہ کیسا عالم ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیشہ عجز و انکساری اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی کس رنگ میں بھی ہے، کیسا بھی ہے، اس کا مذاق نہ بناؤ۔ پھر فرمایا کہ اور نہ ہی جو ہے کسی کو کیا کرو، تم جو ہے تان کرو، ٹھیک ہے، برے نام سے پکارو، بالکل بھی۔ تو یہاں پر کیا برے نام سے پکارنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے آپ کو عیب نہ لگایا کرو۔ اس پر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو تو کوئی عیب نہیں لگاتا، یعنی کہ کون کیا اپنے آپ کو عیب لگاتا ہے، یعنی کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے پر عیب لگائے گا تو اس کو تانا دے گا، تو وہ بھی یعنی کہ اس پر عیب لگائے گا۔ تو جو کسی پر عیب لگاتا ہے وہ خود پر عیب لگاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، جیسے کسی کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ،
کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو خود سے گالی دینا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد میں رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، فرمایا کسی شخص کو عیب سے متصف کرنا اس وقت جائز نہیں ہے جب اس کو عیب لگانے سے اس کی تحقیر ہوتی ہو اور لوگوں کی نظروں میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنا مقصد ہو، اور جب فاسق جو کے نقصان سے لوگوں کو بچانا مقصود ہو تو پھر اس کے جو فسق ہے اس کو بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ خائن ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، اور لوگ اس کو ایمانت دار سمجھ کر اس کے پاس بڑی رقم امانت رکھوانا چاہتے ہوں، اور ان کے پاس اس کے خائن ہونے کا علم نہ ہو، تو اب جس کو علم ہے کہ یہ آدمی جو ہے تو بڑا فراڈی دھوکہ باز ہے، تو اس کے خیانت جو بیان ہوتا ہے، خیانت کے بارے میں بتانا، یہ جائز ہوتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ یا کوئی متقی اور پرہیزگار شخص کسی شخص کو نیک اور نمازی سمجھ کر اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہے، اور وہ شخص شرابی ہے، زانی ہے، تو رشتہ دینے والے شخص کو اس کا فسق بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کی بیٹی سے اس کے نقصان کو بیٹی سے یعنی کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کے نقصان سے بچ سکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم فاسق کے فسق کو بیان کرنے سے ڈرتے ہو؟ اس کے فسق کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں۔ میری پیاری بہنوں، اسی سند سے مروی ہے کہ فاسق کے فسق کا ذکر کرنا غیبت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ جو بندہ فاسق ہے اس کے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو بالکل بتا دینا چاہیے۔ امام غزالی جو ہیں وہ اس حدیث کے روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ کیا تم فاسق کے ذکر سے اعراض کرتے ہو؟ پھر لوگ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس میں جو فسق ہے اس کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان کر اس کے نقصان سے بچیں۔ میری پیاری بہنوں، جو فاسق ہوتا ہے اس کا پردہ چاک کرو، اس کے مضموم اوصاف کو کھول کر بیان کریں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اور فاسق جو ہے وہ مومن کے مضموم اور اوصاف کو بیان کیے بغیر اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے صرف لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہے۔ ہاں، جس شخص نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے فاسق مومن کی مضموم صفات کو بیان کیا وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے، اپنا کے اندر بغض ہے تب بیان کرنا تو مقصود ہے۔ اگر دوسرے کو نقصان سے بچانا مقصود ہے تاکہ فاسق کا فسق بیان کرے تو پھر جائز ہے، لیکن اگر اپنا کوئی نکالنا ہے غصہ، اپنی کوئی ہے ایسی معاملات اس کے ساتھ، تو وہ جو انتقام لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، یعنی کہ تنابزو کا لفظ آیا ہے، تو اس کا معنی ہے کسی شخص کو کوئی لقب دینا کہ وہ لقب اچھا ہو یا برا، لیکن عرف میں جو ہے لفظ برے لقب دینے کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے نا، کہ اکرما کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو کہے یا فاسق یا کہے کافر، یعنی کہ کوئی مسلمان کسی کو فاسق یا کافر نہیں کہہ سکتا، یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ جانتے ہیں کہ بندہ فلاں شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، فاحش ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ کا عادی ہے، اب جب آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی رائے لے رہا ہے، اسے اپنی بیٹی دینی ہے، اپنی امانتیں رکھوانی ہے، کوئی ایسے معاملات کے ساتھ کرنے ہیں، اگر آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے تو اب آپ اس کو اچھا نیک مشورہ دیں۔ آپ کہیں بھی اس کے اندر یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، سنی سنائی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی نے بتایا تو آپ یقین کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو خود پتہ ہے، ایسا تجربہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ ضرور رائے دیں، بتا دیں، ٹھیک ہے، آگاہ کریں، یہ نیکی ہے۔ لیکن ایک بندہ برا ہے تو جان بوجھ کر اسپیشل اس کی برائیاں کرنا، اس کے موضوع کو چھیڑنا، بیان کرنا، جبکہ اسے کوئی حاصل نہیں ہے، نہ وہ بدلنے لگا ہے، تو نہ کوئی آپ کی شخصیت کو کسی طرح سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو خام خواہ یہ غیبت کر کے، چغلی کر کے اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے، اس فاسق کے پلڑے میں اپنے اعمال ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی برے کام کو چھوڑ کر اس سے توبہ کر چکا ہو اور حق کی طرف رجوع کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پچھلے کاموں پر آر دلانے سے منع فرمایا ہے۔
منع فرمایا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، 20 سال اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، گناہوں سے طیب ہونے کے بعد تم جو ہے اس کو برے لقب سے پکارو، اس کے گناہوں کو یاد دلاؤ، تان کرو، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا، امام احمد نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسا گناہ ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ بہت ہی الرٹ، یعنی کہ یہاں پہ الرٹ کرنے والی بات ہے، بڑی لازمی صورتحال ہے یہاں پر جو حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے، کہ ایک انسان گناہ چھوڑ چکا ہے یا اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، دوسرا بندہ اس کے بات کو اچھالتا ہے، بیان کرتا ہے، بات کرتا ہے، تان کرتا ہے، تو جب تک وہ گناہ جو ایک آدمی چھوڑ چکا ہے، جس کے بارے میں یہ برائی کر رہا ہے کسی دوسرے سے، جب تک وہ برائی خود نہیں کر لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر آج ہماری 11 آیتیں مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنا دے، نہ ہم کسی کو تان کریں، نہ ہم کسی کا مذاق بنائیں، نہ ہم کسی کا تجسس کریں۔ بہت ہی اہم آیاتیں ہیں، اگلی جو آیات آئیں گی وہ ہیں بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی جو ہے وہ بہت برا گناہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بشرط زندگی بشرط صحت۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔